وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کی اس موقع پر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، اس عنوان سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. رب تعالیٰ حق بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر مال کی محبت حد سے بڑھ جائے تو یہ مال انسان کے لیے مواد جان بن جاتا ہے. یہ مال انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو کسی نہ کسی امتحان سے گزارا ہے. ہر امت کو اللہ نے کسی نہ کسی آزمائش سے گزارا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا امتحان اللہ نے مال میں رکھا ہے. میری امت کی آزمائش اللہ نے کرنی ہے تو مال کے ذریعے کرنی ہے. اب دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم شرک کرنے لگو گے. حضور نے فرمایا کہ مجھے شرک کا تمہارے بارے میں کوئی ڈر اور کوئی خدشہ موجود نہیں ہے. ہاں مجھے اس چیز کا ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ جب تمہارے پاس دولت کی کثرت ہوگی، دولت کی فراوانی ہوگی، تو تم اس دولت کی کثرت کا شکار ہو کر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، اللہ کو فراموش کر دو. تو قرآن حکیم نے ہمیں ایک ایسا نسخہ بتایا ہے، قرآن نے ہمیں ایک ایسا فارمولا بتایا ہے کہ جب ہم اس فارمولے پہ، اس نسخے پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے مال جمع کرنا جائز بھی ہو جائے گا، اور اس نسخے پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے دل میں دنیا کی، دولت کی، مال کی اور پیسے کی محبت نہیں پیدا ہوگی. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا کہ اے انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرے. ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہے زکات نکالنا. زکات کا نصاب کتنا ہے، زکات کس پہ فرض ہے، سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت کتنا ہو تو زکات دی جائے گی، کس گھر پہ، کس پلاٹ پہ زکات ہے، زکات کس کو دے سکتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. اور ہم نے الحمدللہ صبح فجر کی نماز کے بعد جو درس ہوتا ہے، بدھ اور جمعرات 2 دن ہم نے زکات کے مفصل مسائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. تو زکات یہ فرض ہے.
صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر، مالدار لوگوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اس کے ادا کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ زکوٰۃ یہ انسان کے اوپر کم سے کم فریضہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، کم سے کم۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کوئی شخص یہ بڑھ کے نہ مارے کہ میں نے بڑا مہنگا مال لیا ہے کہ میں نے اتنے ہزار زکوٰۃ نکال لی ہے، معاذ اللہ میں نے احسان کر دیا ہے غریبوں پہ یتیموں کے، میں نے اتنے لاکھ کی زکوٰۃ نکالی ہے، بس زکوٰۃ دے دی، اب راہ خدا میں اور نہیں خرچ کر سکتا۔ تو یاد رکھیں زکوٰۃ تو لازم ہے، یہ تو ادا کرنی ہے، لیکن شریعت کا دوسرا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اپنے دوسرے مال سے بھی معاشرے کے غریب لوگوں کے صدقہ و خیرات کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ یہ جو پیسہ ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ دولت جو ہم نے تمہیں دی ہے، یہ ساری کی ساری تمہاری دولت نہیں ہے، ہم نے اس دولت میں غریبوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ یہ جو دولت ہم نے تمہیں دی، جو نقدی جو پیسہ دیا، یہ سارا تمہارا نہیں۔ وفی اموالہم حق، اللہ نے حق کا لفظ بولا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مجھے تو اس میں میرا حق ہے، میں اس کا حقدار ہوں، یہ چیز میری ہے، اس پہ میرا حق بنتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارے مالوں کے غریب لوگوں کا، معاشرے کے کمزور لوگوں کا، ہم نے تمہارے مالوں کا حصہ مقرر کر دیا۔ اور قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی جو ملکیت ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت یہ کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کا نام لیتے ہوئے میرا بھی خیال کہ کوئی زبان خاموش رہنی چاہیے، یا اللہ کا نام لیتے ہوئے کسی کو شرم کا یا جھجک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آسمان اور زمین کی ملکیت حقیقی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ جو تھوڑی سی دولت ہمیں ملی ہے نا، یہ ہماری نہیں، اللہ نے ہمیں اپنے خزانوں کے اوپر نائب مقرر کیا ہے۔ ہم مالک نہیں اس دنیا کے، اس دولت کے، ہم نائب ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم خلیفہ ہیں، نائب ہے۔ اور کیا خیال ہے جب اصل مالک حکم کرے، اصلی مالک، حقیقی مالک کہ اتنا پیسہ خرچ کرو، تو جو نائب ہو، جو خلیفہ ہو، اس کی جرات ہو سکتی ہے کہ وہ انکار کرے کہ نہیں میں نے نہیں خرچ کرتا۔ بھائی اصلی مالک حکم دے رہا ہے، اصلی رب حکم دے رہا ہے، جس کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جو ساری بادشاہیوں کا مالک ہے، وہ حکم دے رہا ہے کہ خرچ کرو میرے راستے میں، تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ ہو سکتا ہے یہ بات سن کے کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ میں تو صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک محنت مزدوری کرتا ہوں، میں دکان پہ جاتا ہوں، فیکٹری پہ جاتا ہوں، کارخانے میں جاتا ہوں، میں تو خون پسینہ بہا کے یہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، تو یہ پیسہ تو میرا ہوا نا، یہ دولت میری ہوئی ہے، میری حق حلال کی کمائی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نائب ہیں، خلیفہ ہیں، بھائی میں نے محنت کر کے پیسہ کمایا ہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، جواب ضرور دیجیے گا کہ جس توانائی کو استعمال کر کے آپ نے یہ پیسہ کمایا ہے، وہ توانائی آپ کو دی کس نے ہے؟
کس نے دی ہے؟ بھائی آپ نے عقل استعمال کی، دماغ استعمال کیا، ذہن استعمال کیا، پھر آپ نے کاروبار کیا، دکانداری کی، کارخانہ چلایا، گاڑی چلائی، تو سوچے نا اگر اللہ آپ کو ہاتھ ہی نہ دیتا تو پیسہ کما سکتے تھے؟ اللہ آپ کو ذہن ہی نہ دیتا، دماغ ہی نہ دیتا، عقل ہی نہ دیتا، اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگیں نہ موجود رہتی، خدا نہ خاصہ کوئی معصوم ہو جاتا، تو پھر کوئی پیسہ کما سکتا تھا؟ نہیں کما سکتا تھا۔ تو پتا چلا کہ یہ جتنا پیسہ ہم کما رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، توانائی دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہم یہ پیسہ کما رہے ہیں۔ اور قرآن حکیم جب آپ کھولیں گے نا پہلا صفحہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اس میں پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جس کو یہ دو لفظ آتے ہیں برکت کے لیے ذرا میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر کسی کو ان دو لفظوں کا ترجمہ آتا ہے نا تو شاید وہ میری بات سمجھ لے، اور جس کو ترجمہ نہیں آتا میں پڑھ دیتا ہوں تب آپ سمجھ جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسہ میرا ہے، یہ دولت میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، میں کیوں اللہ کے راستے میں اسے خرچ کروں؟ میں نے بڑی محنت سے کمایا، میں بیرون ملک گیا، بیوی بچے چھوڑ کے 4 سال لگا کے آیا، تب میں نے چند لاکھ جوڑے۔ اب تم کہہ رہے ہو چند ہزار مسجد میں دے دوں، مدرسے میں دے دوں، غریب یتیم کو دے دوں، یہ میرا پیسہ بڑی محنت سے میں نے کمایا۔ لیکن سنیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اے انسان، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے نا اس رزق میں سے خرچ کرو۔ آپ شاید نہیں سمجھے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ یہ رزق جو ہم کماتے ہیں یہ رزق ہمیں دیا کس نے ہے؟ بھائی یہ روزی کے اڈے، یہ دکانداریاں، یہ گاہکوں کا آنا، خریداروں کا آنا، ہمارا دیہاڑیاں لگانا، ہمیں تنخواہوں کا ملنا، یہ سارے کے سارے رزق کا معاملہ، ہمارا مہینے بعد ریٹائر ہونے کے بعد پینشنیں وصول کرنا، یہ سارے کا سارا رزق ہمیں دے کون رہا ہے؟ اللہ دے ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اے انسان، یہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے، یہ مال ہم نے تم کو دیا ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ تو جب مال ہم نے تم کو دیا ہے تو پھر ہم بھی تمہیں حکم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیے گئے رزق میں سے تم نے ہمارے راستے میں خرچ کرنا ہے، تم نے اپنی طرف سے خرچ نہیں کرنا۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ بھائی انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان کہتا میرا 7 فٹ قد ہے، بڑا علم ہے میرے پاس، بڑا ہنر ہے میرے پاس۔ تو بھائی تیری اوقات کیا ہے؟ گلی میں چلتا ہوا چھوٹا سا پتھر تجھے ٹھوکر لگے تو منہ کے بل گر جائے، تیرے موڑے ہل جائیں، تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، خدا نہ خاصہ تیرا بازو فریکچر ہو جائے، تو کئی مہینوں کے لیے تو بستر کے اوپر جا پڑے، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ اے انسان، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے نہیں خرچ کرنا پیسہ، یہ پیسہ میرا، یہ دولت میری، یہ جائیداد میری نہیں، پر رب کا قرآن رب کہہ رہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ پیسہ تیرا نہیں، شکر کر کہ ہم نے یہ رزق تمہیں عطا فرما دیا ہے، تو شکر کر، تو میری بارگاہ میں شکر کر۔ تو جب یہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے تو تم نے ہمارے دیے گئے رزق میں سے ہماری راہ میں تم نے خرچ کرنا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا اے انسان، تجھے کیا ہوا ہے کہ تو ہمارے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا؟
دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ نے لفظ کون سے استعمال کیے ہیں. جس طرح کوئی کسی کا بچہ نالائق ہو جائے نا، کام نہ کرے، کام سے بھاگ جائے، پیسے چوری کرنا شروع کر دے گھر سے، تو گھر کے بڑے بٹھا کے تو سمجھاتے ہیں، وہ بیٹے تجھے ہوا کیا ہے، اور بیٹے بتا تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تجھے ہوا کیا ہے، تو یہ غلط کام کیوں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہی انداز اختیار کیا اور اللہ کہ ماں لکھوں، اے میرے بندے مجھے بتا تجھے ہوا کیا ہے، تو کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، تجھے ہوا کیا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا اصلی وارث اللہ ہے. آسمانوں اور زمینوں کا اصلی اور حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہ دولت جو ہمارے پاس آئی ہے نا چند دنوں کے لیے، ہماری جیب میں، ہمارے لاکر میں، بینک کے اکاؤنٹ میں، یاد رکھیں یہ دولت ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. پہلے یہ دولت، یہ زمین، یہ گھر ہمارے دادا جی کے پاس تھا، وہ دنیا سے چلے گئے تو آگے منتقل ہو گیا ان کے بیٹے کے پاس. بیٹے نے اس زمین کو، اس جائیداد کو، اس وراثتی پیسے کو استعمال کیا. بیٹا دنیا سے جائے گا تو وہ دنیا کا مال یہی دے رہے گا اور آگے پھر پوتے اس کو استعمال کریں. تو اے انسان یہ مال تیرا تو ہے ہی نہیں، تو مہمان ہے اس دنیا میں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. یہ زمین کل بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے. یہ گھر، یہ پلاٹ، یہ زمینیں، یہ پیسہ، یہ جائیداد، یہ کل بھی اس دنیا میں تھا، یہ کل بھی اس دنیا میں رہے گا. تم نہیں رہو گے، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے. اور جو 50 کا، 100 کا، 1000 کا، 5000 کا نوٹ ہماری جیب میں ہوتا ہے نا، کبھی اس کو نکال کے دیکھا کرے کہ وہ کتنا میلا ہے اور وہ نوٹ کتنے ہاتھوں سے گزر کے ہماری جیب میں آیا ہے. اس نوٹ نے کئی جیبوں کا سفر کیا ہے تب یہ ہمارے پاس آیا ہے. اور ہم سے پہلے یہ پیسہ جن کے پاس تھا نا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ پیسہ میرے پاس آ تو گیا ہے، میں نے اسے جانے کا ہی نہیں دینا. یہ پیسہ مجھے ملا ہے، میں نے اسے سنبھال کے رکھنا ہے، میں نے اسے جانے نہیں دینا. مجھے بتائیں کیا وہ پیسہ سنبھال کے رکھ سکا کہ نہیں رکھ سکا؟ دعوے بڑے کرتا تھا کہ یہ پیسہ آیا میں نے نہیں جانے دینا، میں جمع کروا رہا ہوں اکاؤنٹ میں. لیکن کب تک رکھتا ہے؟ سال، 2 سال، 3 سال، پھر وہ اس سے منتقل ہو کے ہمارے پاس آ جاتا ہے. اور جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے 1000، 5000، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، ہم کہتے ہیں کہ بس میں نے اسے بھی کہیں پہ جانے دینا، یہ میرا ہے، بڑی محنت سے کمایا میرے پاس رہے گا. مجھے بتائیں کہ یہ پیسہ کبھی کسی سے وفا کرتا ہے؟ یہ کسی کا وفادار نہیں. ہمارے پاس آنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے ہاتھوں سے گزرا ہے تب ہمارے پاس پہنچا، اور ہم نے اسے اپنی دولت سمجھ کے سینے سے لگایا. لیکن یہ بھول گئے کہ یہ ہمارے پاس بھی نہیں رہے گا، یہ ڈلتی چھاؤں ہے، یہ پانی کا بلبلا ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ بڑا بے وفا ہے. یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل کے اگلے ہاتھوں میں چلا جائے گا. تو آئے آپ کو ایک نسخہ عرض کرتے ہیں کہ جس نسخے کے اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ پیسہ اللہ آپ کے نام اعمال میں جمع کرنا ہوگا. اور نسخہ کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا پیسہ ہے. حضور نے فرمایا بندہ کہتا تو ہے یہ میرا مال ہے یا میرا مال ہے، لیکن اے انسان کو غور تو کر، تیرا مال، جس مال کا تو نے لباس خرید لیا، گویا تو نے لباس پہن کے پرانا کر دیا، بسیدہ کر دیا، اور جس لباس کا تو نے اپنے لیے رزق خرید لیا، کھانا خرید لیا، تو نے اس رزق کو بھی کھا کے ضائع کر دیا. تیرا اصلی اور حقیقی مال وہ ہے
جو مال تو اس دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر جاتا ہے، اور جو مال تو اس دنیا میں خرچ کر جاتا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ کتنا بے وقوف ہے، ہزاروں روپے مسجد میں دے دیے، لوگ کہیں گے کتنا بے وقوف ہے، ہزاروں روپے اس نے غریب کو، بیوہ کو، یتیم کو دے دیے۔ تو نے غریب کی اور تو نے اس شخص کی بات نہیں مانی، تو نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مال تم اس دنیا میں راہ خدا میں خرچ کر جاتے ہو، قیامت کے دن اللہ کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر و ثواب اللہ تمہارے نامہ اعمال میں شامل فرما دے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس آیا ہے نا، یہ خرچ کریں گے تو یہ ہمارے پاس سے مک جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے خزانے پتہ کتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، یا تمہارے بعد قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے، حضور نے فرمایا اگر یہ سارے کے سارے مل کے ایک ہی وقت میں رب سے دعا کرے نا، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اور اللہ پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک کسی ایک کی دعا کو بھی رد نہ کرے، اور اللہ سب کو ان کی دعاؤں کے مطابق عطا فرما دے، تو حضور نے فرمایا اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اے انسان تو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہوئے کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، اور میں اور آپ جب اپنی بات میں قسم اٹھاتے ہیں نا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو ذرا پکا کر دیں، وزن پیدا کر دیں اپنی بات میں، تاکہ سامنے والے بندے کو کوئی شک شبہ نہ رہے۔ تو میں اور آپ کو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، لیکن مجھے بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر قسم نہ بھی اٹھائیں اور بغیر قسم کے حضور کوئی بات امتیوں کو بیان فرمائیں، تو امتی کو اپنے نبی کی بات پہ شک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جواب کو دیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر حضور نے قسم کیوں اٹھائی؟ بھائی اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ کا نبی قسم نہ بھی بیان کرے، بغیر قسم کی کوئی بات بیان کر دے، وہ بھی امتی کے ساتھ آنکھوں پہ۔ آپ اندازہ لگائیں جس بات کو حضور قسم دے کے بیان کرے وہ بات اور کتنی وزن والی ہو جائے گی۔ اور حضور نے قسم اٹھا کے کیا بیان کیا، سنیے گا اور غور سے سنیے گا اور توجہ کیجیے گا، اور اگر آپ صرف یہ ایک جملہ حدیث کا یاد کر لینا تو شاید آج پورے جمعے کا جو ہمارا موضوع ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر ایک اس جملے کو آپ یاد کر لیں، سن لیں۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے تمہیں کہتا ہوں کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ جب تم راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہو، اللہ تمہارے مال میں پہلے سے بھی زیادہ برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور نے اس کو قسم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر جب ہم جیب سے راہ خدا میں پیسے نکالیں تو ہمیں غریب ہونے کا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے نکالوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، بینک بیلنس تھوڑا ہو جائے گا، جمع پونجی میں کمی آ جائے گی۔ نہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا اور قسم اٹھا کے حضور نے فرما دیا کہ جو مال تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس خرچ کرنے کی وجہ سے تمہارے مال میں کوئی کمی ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قحط پڑ گیا، اناج ختم ہو گیا مدینے سے۔ حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا تجارتی قافلہ اونٹوں کے اوپر مشتمل، اونٹ بھرے ہوئے ہیں تجارتی سامان سے، وہ مدینہ منورہ پہنچا۔
تو تاجر لوگ آ گئے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، منافع کمانے کا بڑا اچھا وقت ہے، اناج بھی لوگوں کے پاس پیسے ہیں لیکن اناج نہیں، منافع بڑا کما سکتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ اگر مجھے 1% نفع پہ اپنا مال دے دیں تو میں آگے نفع لے کے لوگوں کو بیچ دوں گا۔ اور جیسے رمضان میں ہم اپنی مسلمانی بھی کھاتے ہیں، 50 روپے کلو والی چیز 100 روپے کلو، 60 روپے کلو جو باقی 11 مہینوں میں ملتی ہے، وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ماشاءاللہ 110 روپے کلو۔ یہ ہماری مسلمانی ہے۔ یورپی ملکوں میں انگریز جنہیں ہم گالیاں نکالتے نہیں کرتے، وہ مسلمانوں کے مہینے کا احترام کر کے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، اور پاکستانی اسلامی ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ اسلام کے نام پہ بنا، 96% پاکستان کی آبادی مسلمانوں پہ مشتمل۔ الرحمن والحفیظ، الرحمن والحفیظ۔ رمضان آتا ہے تو یہ مسلمان کس قدر مہنگائی کرتے تھے۔ لیمو کی کیا اوقات ہے، 500-600 روپے کلو سے کم نہیں ملے آپ کو رمضان، یہ ہماری مسلمانی ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی کے پاس تاجر آئے اور کہنے لگے کہ جناب 1% نفع میں آپ کو دیتا ہوں، یہ سارا سامان مجھے دے دیں۔ حضرت عثمان کا جواب سنے، جو تاجر ہے نا، تاجر دکاندار کو سنے غور سے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نہیں، میرے ساتھ ایک اور تاجر نے سودا کر دیا ہے اور وہ مجھے اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے۔ دوسرا تاجر کو کہنے لگا اچھا 1% نفع ہو رہا ہے تو میں 2% کر دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ جناب عثمان غنی نے پھر یہ جواب دیا کہ نہیں، میں نے جس کے ساتھ سودا کیا ہے وہ مجھے اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے۔ تیسرا تاجر بیٹھا تھا، اس نے کہا اچھا مجھے 3 گنا نفع دے دیں۔ آپ نے کہا نہیں۔ چوتھے نے کہا 4 گنا، کسی نے کہا 5 گنا، ایک نے بڑی قیمت لگائی، اس نے کہا کہ مجھے 10 گنا نفع دے دیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں، میں نے جس کے ساتھ سودا کیا ہے وہ مجھے اس سے کئی گنا بڑھا کے نفع دے رہا۔ وہ سارے بڑے حیران تھے، کہنے لگے اے عثمان، مدینے میں ہم سے مالدار تو کوئی ہے نہیں، تو وہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو 10 گنا سے بھی زیادہ تمہیں نفع دے رہا ہے؟ سنے حضرت عثمان غنی کا جواب، یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے دلوں کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی مجلس میں، حضور کی صحبت میں بیٹھ کے تربیت حاصل کی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے 1 گنا، کوئی کہہ رہا ہے 5 گنا، کوئی کہہ رہا ہے 10 گنا۔ میں نے کسی دنیا دار کے ساتھ سودا نہیں کیا، میں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کر دیا ہے، اور رب نے کہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا بڑھا کے واپس کروں گا۔ اے لوگوں، میں یہ سامان تمہیں نہیں دوں گا، یہ سامان میں راہ خدا میں خرچ کروں گا، اس لیے کہ اس دنیا کا نفع نہیں چاہیے، میں آخرت کے دن اللہ سے 700 گنا زیادہ نفع حاصل کروں گا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کو سارے کا سارا تجارتی سامان مدینہ منورہ کے لوگوں میں مفت میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے انسان ہمارے دیے کے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کیا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے، اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ قرض، سارے جواب دینا، قرض حسنہ۔ لفظ اللہ نے کون سا بولا؟ قرضًا حسنًا، قرض کا۔ اور جب قرض کا لفظ آتا ہے نا تو واپسی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے 1 مہینے کے لیے 50,000 قرض دے، تو جب میں نے قرض بولا تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ واپس بھی کریں گے، کیونکہ جہاں قرض ہو وہاں واپسی بھی ہوتی ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ جناب مجھے 50,000 قرض دیں، 1 ہفتے بعد واپس کر دوں گا، تو قرض آ گیا تو واپسی کا مفہوم بھی ساتھ ہی شامل ہو گیا۔
تو اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے حکم کے مطابق خرچ کرو. اللہ مالک ہے نا. اگر اللہ چاہتا تو قرض کا لفظ نہ بولتا, واپسی کا وعدہ نہ کرتا. اللہ مالک ہے, وہ حکم دے دیتا کہ خرچ کرو میری راہ میں, میرے راستے میں خرچ کرو. تو مجھے بتائیں بندے کو یہ حکم ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اور اس میں ایک اور جو لطف کی اور نقطے کی بات ہے وہ ذرا غور سے سنیں. اللہ چاہتا تو کسی قرض کے لفظ کے بغیر ہی اللہ حکم دیتا کہ خرچ کرو میری راہ میں, تو ہم نے خرچ کرنا تھا. لیکن اللہ نے کہا میں تمہیں مطلق نہیں, میں تمہیں کہتا ہوں مجھے قرض حسنہ دو, مجھے قرض حسنہ دو. اب بتائے کہ یہ اللہ کی شفقت ہے کہ نہیں اپنے بندوں پہ, اللہ کا کرم ہے کہ نہیں. اور اللہ نے کہا قرض حسنہ دو. قرض حسنہ, جو کریم بندہ ہوتا ہے نا, کریم, وہ کسی سے قرض لے تو جب تک واپس نہ کرے اسے سکون نہیں ملتا. کیونکہ ایسی بات ہے 100 روپیہ بھی آپ کسی سے قرض لیں, اگر کوئی شریف بندہ ہے, کوئی غیرت والا ہے, کوئی کریم ہے, تو جب تک واپس نہیں کرے گا اسے سکون نہیں آئے گا. تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا, من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرض حسنہ دو. پتا چلا کہ جب آپ اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ آپ کے قرض کو اپنے پاس نہیں رکھے گا, اللہ کئی گنا بڑھا کے آپ کو آپ کا قرض اللہ واپس کرے. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. حضرت ابو دہدہ, کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت ابو دہدہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے. جب یہ آیت اتری تو اس کے حضور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. حضور نے اپنا گورا گورا ہاتھ باہر نکالا, ابو دہدہ صحابی کے آگے کیا. حضرت ابو دہدہ نے حضور کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور حضور کے ہاتھ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا. آپ ذرا اندازہ تو لگائے ابو دہدہ کی قسمت پہ. آج ہم کسی اللہ والے سے, کسی ولی سے, کسی پیر سے سلام دینا تو خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب سے آج معانقہ کیا سلام دی. اے ابو دہدہ, آپ کے مقدر پہ قربان, آپ کسی عام بندے کے ساتھ مصافحہ نہیں کر رہے, اللہ کے حبیب کے ساتھ مصافحہ. حضور کے ہاتھ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں, اور جب سینے کے ساتھ لگایا تو ابو دہدہ کہتے ہیں حضور اللہ نے کہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو. حضور میرا کھجور کا ایک باغ ہے اور اس میں کھجور کے 600 درخت لگے ہوئے ہیں. کتنے درخت؟